السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من تبعہم واحبہم اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، لبیک وسعدیک صلوات اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج کے اس ہفتہ واری اجتماع میں، آن لائن پروگرام میں آپ اور ہم چونکہ عرص امام اہل سنت عارف باللہ استاذ سلاطین مجدد دین و ملت حضرت امام انوار اللہ فاروقی المعروف فضیلت جنگ بہادر خان علیہ الرحمت والرضوان کے حوالے سے چند باتیں گوش و گزار کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اپنے جو نیک بندے ہوتے ہیں، علماء کرام ہوتے ہیں، ان سے دین کا کام لیا کرتا ہے۔ وہ کیسے دین کا کام کرتے ہیں؟ آپ اندازہ لگائیے کہ وہ اپنا تن من دھن سب کچھ لٹا کر کے دین کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ اور ہے بھی یہ بات کیونکہ ایک امت میں ایک طبقہ ایسا ہونا ہے جو ہے دین کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کرے۔ اس کی مثال آقا کریم علیہ السلام کی ذات پاک میں خود ملتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے سفر فرمایا کرتے۔ جب اعلان نبوت آپ نے فرمایا تو اس کے بعد ہمیں تاریخ سیرت مبارکہ میں کہیں نہیں ملتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی اسفار پر تشریف لے گئے ہوں۔ نہیں، اپنا سب کچھ وقت اسلام کے لیے آپ نے وقف فرمایا۔ ہمارے بزرگانان دین میں بھی ہم دیکھتے ہیں کئی ایسے اکابرین ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر لیا۔ انہی ذوات قدسیہ میں ایک عظیم ذات ہے امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمت والرضوان کی۔ امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمہ، چونکہ آپ ارادہ قندھار شریف سے ہوتے ہوئے، آپ ناندیڑ، پھر وہاں سے ہوتے ہوئے جب آپ مدینہ منورہ کی طرف کوچ فرما گئے، تشریف لے گئے، ارادہ تو یہ تھا کہ وہاں جا کر قیام پذیر ہو جائیں، وہاں جا کر کے سکونت اختیار کر لیں، مگر کچھ اور ہی قدرت کو منظور تھا۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذریعے سے ایک خلق کثیر کو مستفید و مستفیض فرمانا چاہتا تھا۔ اسی لیے بحکم خداوند قدوس، باشارہ خداوند قدوس و آقا کریم علیہ السلام، آپ شہر مدینہ چھوڑ کر دکن کی طرف تشریف لائے۔ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دکن آ گئے اور یہاں تشریف لا کر یہاں کی اس زمین کو جو تشنہ لب تھی، جو تیرگی ہی تیرگی تھی، اس سرزمین کو اپنے علمی، روحانی اور عرفانی فیوز و برکات سے ایسا مالا مال، ایسا فیضیاب فرمایا کہ رہتی دنیا تک اس کی نظیر اور اس کا جواب ملنا مشکل ہے۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، امام انوار اللہ فاروقی قدس اللہ سرہ النورانی، آپ قندھار ضلع ناندیڑ 4 ربیع الثانی 1264 سن ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت قاضی ابو محمد شجاع الدین علیہ الرحمہ اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ، صوفی منش بزرگ رہے ہیں، اور آپ کا سلسلہ نسب 40 واسطوں سے امیر المؤمنین خلیفۃ رسول اللہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وارضاہ سے جا ملتا ہے۔ ابتدائی تعلیم وہی ہوئی۔ 5 برس کی عمر میں آپ نے قرآن کریم ناظرے کی تکمیل کی، 11 برس کی عمر میں حفظ قرآن کریم مکمل فرمایا، اور جب آپ کی عمر مبارک 18 برس تھی تو آپ شہر حیدرآباد کی طرف تشریف لائے اور عبدالحی فرنگی محل علیہ الرحمہ سے فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ تفسیر، حدیث، فقہ، ادب، معقولات کے جید عالم تھے آپ کے اپنے اساتذہ کا بے حد احترام فرماتے۔ آپ کی بے مثل وہ خداداد، ذہانت، ذکاوت، علمی استعداد، خود آپ کے اساتذہ اس کے معترف رہے ہیں۔ الفضل ما عرفت بی الاعداء کی مثل آپ کے جو منکرین ہیں، جو آپ سے اختلاف رکھا کرتے، وہ بھی امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمہ فضیلت جنگ علیہ الرحمت والرضوان کی شان اور عظمت کے معترف تھے، اور وہ بھی ثنا گستری فرمایا کرتے۔ آپ نے علوم شریعت کے حصول کے بعد، تحصیل علوم شریعت کے بعد آپ نے طریقت کی طرف توجہ فرمائی تو سب سے پہلے اپنے والد گرامی علیہ الرحمہ سے سلوک طے فرمایا،
اور جملہ سلاسل میں آپ نے بیعت اختیار کی. پھر حج کے لیے جب تشریف لے گئے تو سید العربی شیخ العجبی عربی والعجم حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمت و رضوان سے منسلک ہوئے اور بیعت مقرر فرمائی اور منازل سلوک کو آپ نے طے فرمایا اور مکمل فرمایا. آپ کو عمر شریف جب آپ کی 30 سال تھی اس وقت آپ کو شرف حج و زیارت حرمین شریفین عطا ہوئی. اور امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمہ آپ ایک ہی وقت میں وقت واحد میں مصنف بھی ہے، مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے، فقی بھی ہے، متکلم بھی ہے، شاعر بھی ہے، قانون داں بھی ہے، صوفی باصفا بھی ہے. آپ کی جو علمی روحانی فیوز و برکات ہے ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے کہ آپ کی کتب اگر آپ اٹھا کر پڑھیں، جب شمیم الانوار پڑھیں گے تو آپ کے جو اشعار دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ آپ کی شاعری کا مقام و مرتبہ کیا ہے. جب آپ کی مقاصد الاسلام پڑھیں گے تو آپ کے بحیثیت متکلم اور بحیثیت علم عقائد کے ماہر کے طور پر آپ کو وہاں نظر آئیں گے. علم حدیث اٹھا لیں، علم فقہ اٹھا لیں، علم تفسیر اٹھا لیں، جس فن میں آپ کو آپ دیکھتے جائیں گے نا اپنے وقت کے اپنے فن کے وہ امام نظر آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے ایسی خداداد، صلاحیت اور استعداد امام بانی جامعہ علیہ الرحمت والرضوان کو آپ نے عطا فرمایا تھا. معزز سامعین کرام، آپ نے اسلام کے جب دشمنوں نے یہاں تک کہ فرنگیوں نے ہوس سے اقتدار میں جب اہل اسلام کے دینی مذہبی تشخص کو مجروح کرنا شروع کیا تو امام شیخ الاسلام نے اپنے زور قلم سے ان ناپاک سازشوں کا رد فرمایا. انگریزوں نے بعض ضمیر فروش علماء کو اپنا ہمنوا بنایا، تب امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت والرضوان نے مقاصد الاسلام کے ذریعے حق کو واضح فرمایا. 11 حصوں پر 11 جلدوں پر مشتمل مقاصد الاسلام آپ کا ایک علمی، ادبی اور اصلاحی بہترین کارنامہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کو اس کتاب کے مکمل کرنے کی ضرورت ہے. معزز سامعین کرام، جب فکری انحطاط ہونے لگا، انحطاط کا دور مسلمانوں پر آنے لگا، زوال جب نظر آنے لگا تو امام انوار اللہ فاروقی کا دور مبارک تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کھڑا کیا. اور امام فاروقی علیہ رحمت والرضوان نے جب دیکھا تو جامع نظامیہ جیسی عظیم درسگاہ کی بنیاد رکھی جس کے ذریعے سے علم، عمل، اصلاح، روحانیت اور مسلمانوں کی تعلیمی ضرورتوں کو وقت واحد میں مکمل کرنے کا انتظام ہو سکے. جب آپ نے دیکھا کہ فتنہ قادیانیت اپنے سر اٹھا رہا ہے، افادۃ الافہام نامی 2 جلدوں میں کتاب لکھ کر قادیانیت کا رد فرمایا اور اس کی کمر توڑ دی. جب وہابیت اٹھنے لگی تو آپ نے رد وہابیت کا کتاب کے ذریعے سے ان کا رد کیا. جب ایک مقام پر سر سید احمد خان شبلی ہو جائے یا نعمانی ہو جائے تو ان لوگوں نے جب اپنے سر اٹھانے لگے اور اپنے باطل نظریات کو اور جمہوری عقائد کے نام پر انہوں نے جب اسلام کو خلط ملط کرنے لگے، امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت والرضوان نے اپنی مختلف کتابوں میں وقتاً فوقتاً، کبھی چاہے وہ مقاصد الاسلام میں اٹھا لیں آپ، ان کا آپ نے بخوبی رد فرمایا ہے اور ایک ٹھوس اور جامع دلیلیں دے کر کے ان کا رد فرمایا. اور سر سید احمد خان اور شبلی نعمانی جو قرآن کی تفسیرات میں اختلاف کرتے تھے اور ملائکہ، معجزات، ان کا انکار کرتے تھے، امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمہ نے ان کا بھی رد فرمایا. وقت واحد میں آپ ایک بلند پایا شاعر بھی ہیں، صاحب طرز نثر نگار بھی ہے، فلسفی بھی ہے، متکلم بھی ہے، محدث بھی ہے، صوفی بھی ہے، فقی بھی ہے، مفسر بھی ہے، صاحب کردار عالم بعمل بھی ہے، مدبر بھی ہے، قومی رہنما بھی ہے، مصلح بھی ہے، مجدد بھی ہے، مصنف بھی ہے، مترجم بھی ہے. اگر میں کہتا جاؤں تو میرے الفاظ ختم ہو جائیں گے، مگر امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت والرضوان کی شان اور آپ کی عظمت اور آپ کا مقام و مرتبہ بیان نہیں کیا جا سکتا. معزز سامعین کرام، امام جیسا کہ کسی نے کہا تھا نا، امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمہ 72 سال کی عمر مبارک میں غرہ جمادی الاولیٰ یعنی آخری تاریخ جمادی الاولیٰ اور جمادی الاخر کی ابتدائی تاریخ اس 1336 سن ہجری میں 1336 میں اس خاکدان عالم سے 72 ایئرز کی عمر مبارک میں آپ دنیا سے پردہ فرمائیں. معزز سامعین کرام، امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمہ جامع نظامیہ آپ کی ایک بہترین کارنامہ، دائرۃ المعارف کارنامہ ہے، آصف جاہی لائبریری کارنامہ نظر آئے گی. آپ نے جب دیکھا کہ مساجد میں علماء کرام مقرر نہیں ہیں، وہاں پر کوئی آئے نماز ہو گئی نہیں ہوئی، تو آپ نے ان مساجد کے لیے علماء کا، مؤذنین کا
आइम्मा का आपने इंतखाब फरमाया, जुमे के लिए खुतबा के लिए ख़ास निसाब बनाया, निसाब अहले खिदमत शरैया के ज़रिए से फरमाया कि खुतबा ये तालीम हासिल करे, उसके बाद खुतबा देने के काबिल बने। जब देखा गया कि भाई लोग हराम व हलाल में तमीज़ नहीं कर रहे हैं, तो आपने मसलख खानों में जहाँ जानवर ज़बा होते हैं, मुल्ला के नाम से कोर्स बनाया कि जो मुल्ला का कोर्स मुकम्मल करेगा वही जाकर के मसलखों में जानवर ज़ुबाह करने के काबिल बनेगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, दरगाहों में देखा कि बाजे गाजे हो रहे थे, तवाइफों को ला करके नचवाया जा रहा था, पंखों के नाम पर, मेलों के नाम पर, बाजारों के नाम पर और बेदबाजियों के नाम पर उर्स की तकारीब को मजरू किया जा रहा था। इमाम अनवारुल्लाह फारूकी अलैहि रहमा उस वक्त खड़े हुए और फरमाया ये सारी बिदात और खुराफात को ख़त्म करना पड़ेगा। आपने शराब पीने को हैदराबाद में पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि सलातीन वक्त आपके तलामेज़ा है और आप खुद चीफ जस्टिस थे उस वक्त के निज़ाम हुकूमत के। आपने फरमाया कि शराब ममनू, बंद है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, मुसलमान हो, काफिर हो, गैर मुस्लिम, सबके लिए शराब बंद। जो मुखन्नस बन जाते हैं, जिनको ट्रांसजेंडर कहा जाता है, उन पर पाबंदी लगा दी गई। फरमाया कोई आदमी अगर बाई बर्थ होगा तो उसके लिए हुक्म अलग होगा, मगर किसी को भी मुखन्नस बनने की इजाज़त नहीं। सारा आपने तवाइफ खानों को और जितने हुजरे हुआ करते, इन सारी चीज़ों पर पाबंदियाँ लगवाई। और इसके साथ ही साथ आपने कई मदारिस, अजमेर शरीफ की बारगाह में दारुल्लूम मोइनिया क्या है, मदरसा मोइनिया अजमेरिया, ये बानी जामिया अलैहि रहमा का फैज़ान है। बंदा नवाज सरकार की बारगाह में जो मदरसा चलता है, मदरसा बंदा नवाज, ये भी इमाम अनवारुल्लाह फारूकी अलैहि रहमा का सदका है। अनवारुल्लूम कॉलेज क्या है, ये भी बानी जामिया अलैहि रहमा के एक शागिर्द का कायम करदा है। दायरतुल मारिफ उस्मानिया उठा ले, कौन सी चीज़ें, अगर आप यहाँ तक कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी, इसके पसे पर्दा जो महरक़ात शामिल हैं, उसमें इमाम अनवारुल्लाह फारूकी अलैहि रहमतु व रिज़वान की काविशें और आपकी कोशिशें शामिल है। आखिरी बात कहकर अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर दूं, इमाम अनवारुल्लाह फारूकी ने जो जामिया बनाया ना, इत्तेदाल पर मबनी, अकायद में अकीदे की बात है तो उसका रद्द पूरे ज़ोर शोर से होगा, मगर उसका अंदाज और उसलूब हिकमत व मौइज़त वाला होगा। हमारे पास होता क्या है, अब हो ये रहा है कि हमारा उसलूब भी मुतशद्दिद हो गया है, अंदाज भी मुतशद्दिद हो गया है, रद्द भी मुतशद्दिद हो गया है। ये चीज़ हमें इस्लाम की तालीमात को आगे फैलाने से रोक रही है। और हम जो तशद्दुद पसंद का जो एक हमारा टाइटल बन रहा है, भाई इस्लाम की बात है, दलाइल के आप अंबार लगाओ, वो मजबूत रखो आप, मगर अंदाज गुफ्तगू हिकमत व मौइज़त का होना चाहिए। ये इमाम अनवारुल्लाह फारूकी अलैहि रहमा ने सिखाया। उसी पर जामे निज़ामिया के फतावे उठा ले, किसी का नाम लेकर के उनका फतवा नहीं दिया जाता, किसी का नाम लेकर के कुफ्र का फतवा इसलिए नहीं दिया जाता, क्या पता कि भाई कुफ्र पर शक व शुबा हो सकता है, या फिर मरने से पहले वो तौबा कर लिया होगा, हमें नहीं पता है। हाँ, अगर जो अकीदा है, ये अकीदा कोई रखता है तो उसके खिलाफ फतवा दिया जाता है। ये जामे निज़ामिया का उसलूब है और इमाम अनवारुल्लाह फारूकी अलैहि रहमा का मनहज है, मनहज एतदाल, ना इफरात है ना तफरीत है, न सहाबा का नाम लेकर अहले बैत को बुरा कहना, न अहले बैत का नाम लेकर सहाबा को बुरा कहना। इन दो चीज़ों से बच करके राह एतदाल पे चलने का नाम जामे निज़ामिया और फ़िक्र इमाम शेखुल इस्लाम है। अल्लाह पाक हमें आपकी फ़िक्र पर कामज़र रहने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।